اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میرے بہن بھائیوں، اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، سلامت رکھے، صحت سے رکھے۔ میرے بہن بھائیوں، آج بھی میرا ٹاپک مولانا طارق جمیل کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں مولانا طارق جمیل کا آج دوبارہ سے ان کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں کہ مولانا صاحب کو کیا تعارف کرواؤں۔ تعارف کی تو محتاج ہی نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے، وہ ہمارے ملک کا بہت قیمتی سرمایہ ہے، بچہ بچہ انہیں جانتا ہے۔ ان کا محبت بھرا انداز، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے پیار سے اور محبت سے سمجھانے کا انداز اور جوانوں کے ساتھ دوستانہ ماحول کے ساتھ انداز، یعنی کہ جس عمر کے شخص کو وہ بیان دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ اس عمر کے ہی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس بچے کو اگر سمجھا رہے ہیں تو بچے کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، جوان کو سمجھا رہے ہیں تو جوان کے لیول پہ ہی آ کے اس کی طرح، تاکہ وہ فرینکلی اور فرینڈلی ماحول میں زیادہ ایزی ہو کے سمجھ سکے ان کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا دین اسلام کی خدمت کے لیے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا راستے کا انتخاب کر لیا۔ سب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا پائلٹ بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوجی بنے، یعنی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن انہیں ڈاکٹر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ جب وہ کالج جاتے تھے تو اپنی کتاب کے اندر ناول رکھ لیا کرتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، یعنی پڑھائی کی طرف ان کو دھیان نہیں تھا۔ پیپرز کے دنوں میں بھی وہ کوئی سیریس نہیں لیتے تھے، بس حافظہ بہت تیز تھا، اللہ کی رحمت تھی، تو تھوڑا بہت جو دیکھ لیتے تھے وہی نکل آتا تھا پیپر میں، یعنی اچھے نمبر سے پاس ہو جاتے تھے۔ تو جیسے نوجوان شوخ چنچل ہوتے ہیں، ایک عمر ہوتی ہے، ایک جوانی کا جذبہ، شرارتیں اور شوخیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ویسی ہی تھیں، لیکن اس جوانی کے دور میں، اس عمر میں جب ان کی جوانی عروج پر تھی، یعنی کہ اس حالت میں تو لوگ لڑکے بگڑ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک عمر ہوتی ہے بننے کی اور بگڑنے کی، کہ ایسی عمر میں واقعی لڑکے جو ہیں وہ نصیحتوں کی باتیں، عبادت کا ذکر اور نیک لوگوں کی صحبت، ان سے ذرا دور بھاگتے ہیں کہ کیا جی ہمیں ابھی تو ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں، ابھی تو ہمارے عیش کرنے کے دن ہیں، ابھی تو ہماری جوانی کے دن ہیں، ہمیں تو ابھی دنیا کی مزے لوٹنے ہیں، خوشیاں دیکھنی ہیں، دنیا دیکھنی ہے، تو ہم کیا ابھی سے اپنا نفس مارنے لگ جائیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ تو مولانا طارق صاحب نے جوانی میں ہی اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی کہ انہوں نے اپنا اللہ سے عہد کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا دین اسلام کی خدمت کروں گا، اور اس عہد کی پاسداری وہ آج تک نبھا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ اب وہ 70 سال کے ہو چکے ہیں، اب وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، اور موجودہ حالات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، وہ بھی بال بچے دار ہیں، ان کے بھی گھرانے کا ماحول بہت اچھا ہے،
ان کی بھی فیملی بہت سلجھی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے جوانی میں اپنے اوپر کنٹرول کیا، اپنے نفس کو مارا، اپنے نفس کو دبایا، مارا، اسلام کی خاطر اپنی خواہشات کو ختم کیا. حالانکہ وہ تو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد صاحب اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے تھے، تو انہیں کوئی کمی نہیں تھی. ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ راہ اختیار کرتے شہرت کے لیے. انہوں نے یہ راہ اپنے شوق سے، اللہ کی محبت میں آ کر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر دین تبلیغ کا کام شروع کیا. اور اللہ نے ان کی، کیونکہ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. تو جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جس کا ارادہ پکا اور سچا ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. لاکھ دنیا میں اس کی مخالفت ہو، لاکھ دنیا میں اس کے دشمن ہوں، لاکھ اس کے راستے میں کانٹے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ سب کانٹے دور ہو جاتے ہیں. مشکلات آتی ہیں لیکن دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ حوصلہ دیتا ہے، اللہ ہی ہمت دیتا ہے. دین اسلام کی تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بہن بھائیوں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ کانٹوں کا راستہ ہے، جس پر طرح طرح کے جو ہے باتیں فیس کرنا پڑتی ہیں، طرح طرح کے مسئلے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، طرح طرح کی دکھ اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں. یہ باتیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو دین اسلام کی تبلیغ میں کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اچھا کام کرنے والے کو ہمیشہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اچھا کام کرنے والے کو، دین کا کام کرنے والے کو لوگ مزاح کی نظر سے دیکھتے ہیں، طنز کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس پر تنقید کی بوچھاڑ کرتے ہیں، طنز تانوں کی تیر چلا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے سینے میں بھی دل ہے. ہم جو اتنی چبھتی ہوئی زہریلی باتیں، چھریوں کی طرح چلتی ہوئی زبانیں استعمال کرتے ہیں، ہم جو اپنے منہ سے آگ اگل رہے ہیں، اس آگ میں جب اس انسان کا دل جلے گا تو کیا اس کے دل سے آہ نہیں نکلے گی؟ میرے بہن بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت بہت کرب اور تکلیف کی حالت میں ہیں، اور وہ اس وقت بہت اذیت سے گزر رہے ہیں. میرے بہن بھائیوں، سوشل میڈیا والوں نے ان کی زندگی کو، ان کے گھرانے کو اتنا تنزیہ اور تنقیدی نشانہ بنایا ہے جیسے وہ کوئی گناہ گار ہوں. میرے بہن بھائیوں، وہ تو ایک نیک انسان ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دی، دین اسلام کے نام پہ وقف کر دی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور لوگوں کو بھی اس پر چلنے کی تلقین کی، ہدایت کی، رہنمائی دکھائی، ان کو آسانیاں بتائیں، انہیں جینے کا طریقہ بتایا. تو اللہ کو وہ مقبول تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں عزت بخشی، اللہ نے دنیا میں ان کو اعلیٰ مقام دیا، اتنا اعلیٰ مقام دیا، اتنا نام دیا، اتنی شان و شوکت دی. کس گھر میں موت نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں ہوتی ہے. بہت لوگوں کے جوان بچے بھی فوت ہوئے، اور بہت ابھی بھی فلسطین میں دن رات جوان شہید ہو رہے ہیں.
کشمیریوں میں کس طرح نسل کشی ہو رہی ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن جس گھر کا چراغ بجھتا ہے، جس گھر کا وارث ختم ہو جاتا ہے، جس گھر کا باغ اجڑ جاتا ہے، اس گھر والے کو پتہ ہوتا ہے اس کا دکھ، اس کا درد، اس کا غم اسی گھر کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، اس وقت ان کی روح زخمی ہے، ان کا دل پارا پارا ہے، انہوں نے خود بیان کیا، خود بتایا۔ ان کے گھر میں بیٹے کی وفات ہوئی، بجائے لوگ ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں، بجائے ان کو صبر کی تلقین دیں، بجائے ان کو حوصلے کی ہمت دیں، داد دیں، ان کی حوصلے کی کہ کس طرح انہوں نے بوڑھے ہاتھوں نے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، کس طرح اس بوڑھے شخص نے، اس کا کیا قصور ہے، یہی کہ وہ دین کی باتیں کرتا ہے، یہی کہ اس نے کتنے بے نمازیوں کو نماز پہ لگا دیا، کتنے نافرمان اولادوں کو بیان دے دے کے، سمجھا سمجھا کے فرما بردار کر دیا، کتنے ہی جہالت کے گڑھے میں گرے ہوئے بچوں کو، جوانوں کو، مسلمانوں کو روشنی دکھائی نور کی، اسلام کے بارے میں بتایا، ان کو ان کے انسانیت کا درجہ دکھایا، ان کو ایک اچھا انسان بنایا، جو نشے میں مبتلا تھے ان کو نشے سے ہٹایا، جو ماں کی قدر نہیں کرتے تھے انہیں ایسے ایسے بیان دیے کہ بچے بلکنے لگ جاتے تھے، کہ جو نافرمان تھے ماں باپ کے، کہ وہ تڑپنے لگ جاتے تھے کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، اور وہ جا کے اپنی ماں کے قدم چومتے تھے۔ جن لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں نا ان کے بیان سے، وہ تو ان کی قدر کریں گے، وہ تو ان سے پیار کریں گے۔ دنیا میں اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کے شیدائی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کو پیسے نہیں دیتے؟ انہیں کوئی محبت کرنے کے لیے رشوت نہیں دیتے کہ مجھ سے محبت کرو، میری عزت کرو، میں تمہیں اتنے دوں گا؟ نہیں، صرف ان کے میٹھے پیار بھرے بول، ان کا دلچسپ محبت بھرا با اثر بیان، ان کی محبت سے سمجھانے کا طریقہ، اسلام کو آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے اس بیان جو سن رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اتر جاتا ہے، ان کی گفتگو، ان کی بات، ان کا پیغام اللہ کے حکم سے۔ اب جب ان کا بیٹا فوت ہوا ہے تو لوگوں نے تنس و تانوں کی تیر کی بھرمار کر دی، یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک بوڑھا انسان ہے، یہ بی پی بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو ہاسپٹلائز ہو گئے وہ، لیکن لوگوں نے زہر اگلنا نہیں چھوڑا۔ آخر مولانا طارق جمیل نے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ خدا کے لیے مجھے اتنی تو سزا نہ دو۔ ان پر فتوے جاری ہو گئے، ان کو کوئی جناب کس بات کا فتویٰ دے رہا ہے تو کوئی مولوی کس بات کا فتویٰ دے رہا ہے، کیا قصور تھا انہوں نے جوان بیٹے کی قرآن خوانی کی؟ یہ قصور ہے، یہ جرم ہے، قرآن خوانی کرنا جرم تو نہیں، ثواب کا کام ہے۔ اگر اکیلے بیٹھ کر ایک گھر میں کم قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ہم گیدرنگ کر لیتے ہیں تو ایک وقت میں زیادہ تعداد میں پڑھا جاتا ہے اور وہ مرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس مرنے والے کو، غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، رشتہ داروں کو زیادہ پیمانے، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم بھی نہیں تھا، کہاں کہاں سے لوگ غریب غربا آئے ہوئے تھے ان کی گلخانی پہ، ان کے ختم پہ، کہاں کہاں سے غریب لوگ آئے ہوئے تھے۔
یعنی دوسرے لوگوں سے زیادہ غریب عوام تھی جس سے عاصم جمیل محبت کرتا تھا، جن سے پیار کرتا تھا، جنہیں گلے سے لگاتا تھا، یعنی جس کے لیے گھر کے ملازمین روتے ہوں، جس کے لیے فیکٹری کے ملازمین روتے ہوں، جن کے لیے باہر سے غریب اکٹھے ہو جاتے ہوں کہ ہمارا مسیحا کہاں ہے، ہمارا چاہنے والا، ہمارا ہمدرد کہاں ہے. تو ان کے مولانا طارق جمیل نے اگر ان لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو مرنے والے کی روح خوش ہوتی ہے، اسے ثواب پہنچتا ہے. اگر کسی نے بتا دیا کہ ان کے بیٹے کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا گیا ہے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کو اتنا ایشو بنا دیا گیا سوشل میڈیا پہ، لوگوں نے اس بات کو اتنا اچھالا، ان کی پگڑی کو، ان پہ طرح طرح کی. کیا آپ ان کی ساری خدمات بھول گئے میرے بہن بھائیوں، جن کو ان سے اختلاف ہے، جو انہیں نہیں اگر پسند کرتے؟ تو آپ یہ تو دیکھیں، پتہ نہیں خدا کے نزدیک اللہ کسے پسند کرتا ہے، کس کا عمل پسند کر لیتا ہے. چھوٹا سا عمل بھی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور چھوٹی سی کوئی برا عمل یا بری بات ہمیں جو ہے وہ ہمارے اعمال ضائع کر سکتی ہے، کسی کا دل دکھا دیا تو. اب مولانا طارق جمیل نے بیان میں کہا ہے نا کہ میں نے تو پھر بھی معاف کیا اپنی ذات کے لیے، جس کسی نے بھی میرا دل دکھایا میں نے اسے معاف کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے جو ان کے بارے میں بغیر تحقیق کیے غلط غلط بیان دے رہے ہیں، غلط غلط باتیں کر رہے ہیں. ان کے بیٹے کو خودکشی کہا جا رہا ہے، کبھی کوئی قتل کا کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے جی اندر سٹوری کوئی اور تھی، کبھی کوئی کہتا ہے جی کوئی کہانی ہی اور تھی. میرے بہن بھائیوں، مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. وہ بچہ ذہنی طور پہ معذور تھا، پاگل نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ان کے اندر دماغ میں فالٹ تھا، کمی تھی، اور اللہ کے حکم سے ایسا سبب بنا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور وہ بچہ بہت نیک، سعادت مند، بہت پیار کرنے والا، غریبوں سے محبت کرنے والا، بہت بااخلاق بچہ تھا. خدا کے لیے مولانا صاحب نے ہاتھ جوڑ کے سب لوگوں سے درخواست کی ہے کہ اب ان کے دل پہ تیر چلانا چھوڑ دیں. جتنے بھی مذہبی اسکالر بیٹھے ہیں، جتنے بھی دین کی باتیں کرنے والے بیٹھے ہیں، یکدم مولانا صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ان کا دل دکھا رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں، بجائے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے نمک چھڑک رہے ہیں. تو آپ اللہ سے ڈریں، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان تم میں سے وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب ہم اپنا جائزہ خود لے لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم انہیں سکون نہیں دے سکتے اپنے لفظوں سے، اپنے عمل سے، تو ہم ان کو تکلیف بھی نہ دیں، ہم ان کے غم میں اضافہ تو نہ کریں. اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا، اس بندے کے الفاظوں کو زبان ساتھ نہیں دے پا رہی ہوتی. اس شخص نے 70 سال ہو گئے، ان کو کی عمر کے ہو گئے ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جوان بیٹے کا صدمہ ہے اور مرتے دم تک ان کے ساتھ رہے گا. اس بوڑھے شخص سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ کیا ان کے ہاتھ کانپتے ہیں بات کرتے وقت بھی، کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے اتارنا تھا قبر میں اور میں اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اتار رہا ہوں. ان کا گلشن اجڑ گیا ہے، ان کے گھر کا پھول مرجھا گیا.
جوان بیٹا ہر شخص یہ سوچے گا نا کہ یہ میرے گھر میں ہوا ہے، ہر بندہ یہ بات سوچے کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو، اور ایسا کسی بھی مولانا کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہبی اسکالر کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ بھی لوگ ایسے ہی کریں تو ان کو کیا فیلنگز آئیں گی؟ ان کا دل کیا کہے گا؟ انہیں افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، وہ بھی تڑپیں گے نا کہ یا اللہ، ایک تو تیری آزمائش، ایک یہ لوگوں کی باتیں، میں کہاں جاؤں؟ اور وہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، ان جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی زندگی اور صحت کی دعا کرنی چاہیے، ہمیں ان کے والدین کو مزید دکھ نہیں دینے چاہیے، ہم ایسی بات نہ کریں جس سے وہ اور تڑپ جائیں۔ ان کے گھرانے میں، ان کی فیملی میں، ان کے گھر میں اس وقت بہت غم کا سما ہے، دکھ کا سما ہے، ہر بات پہ وہ عاصم جمیل کو یاد کرتے ہیں، ہر زندگی کے لمحے میں، دن ہو رات ہو، وہ اپنے بیٹے کے ایک ایک لمحے کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے دکھوں میں مزید اضافہ نہ کریں، جن کو اختلاف ہے، جو مولانا صاحب کو نہیں پسند کرتے، جو ان سے مختلف باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، صرف میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اگر آج ایک مولانا پر انگلی اٹھائیں گے، کل کو دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر ہم مسلمان اگر ایک دوسرے کی ہی عزت اور پگڑیاں اچھالنے پر لگے رہیں گے تو دشمن فائدہ اٹھائیں گے میرے بہن بھائیوں، دشمن ملک فائدہ اٹھائے گا، کافر یہودی فائدہ اٹھائیں گے، مسلمانوں کی نا اتفاقیاں دیکھ کے ہمارا ملک اور دین کمزور نہ ہو جائے کہیں۔ تو اس لیے متحد ہو جائیں میرے بہن بھائیوں، سب جڑ جاؤ، ایک مٹھی بن جاؤ، یک جان ہو جاؤ، کسی کے دکھ کو مزید مت کرے دو، ان کے زخموں کو اور مت کرے دیں، اور ان پر باتیں نہ کریں، گناہ ہے۔ ہماری کسی بات سے اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اللہ نے حساب لے لیا، پکڑ لیا کہ میرے فلاں بندے کے آنکھ میں تیری وجہ سے آنسو آیا تھا، اس کا حساب دے، تو کیسے دیں گے میرے بہن بھائیوں؟ جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ موقع پر موجود تو نہیں تھے نا، وہ عینی شاہد تو نہیں ہیں، لہٰذا جو گھر والوں نے بتایا اس پر ان کی بات کو پر ایگری ہو جائیں، اور جو فوت ہو چکا اس کی بخشش کی، مغفرت کی دعا کریں، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ مولانا صاحب کو لمبی زندگی دے، اور وہ اسی طرح نیکی کے کام کرتے رہیں، دین پھیلاتے رہیں، تاکہ ہماری نسلیں بھی دیندار ہو جائیں، مسلمان، اچھا مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ ہم لوگوں پر بھی۔ اس وقت فلسطینیوں کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، اور یہاں پر تنقید و طنز اور طعنے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اب تو مولانا صاحب نے ہاتھ جوڑ کر سب سے التجا کی ہے کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے بیٹے پر رحم کرو، ہمارا اور دل مت دکھاؤ، وہ بھی انسان ہیں، مٹی سے بنے ہیں، ان کے بھی سینے میں دل ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، خواہشات ہیں، وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں۔ اگر وہ درس دیتے ہیں، نیک ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں، اپنے نفس کو ختم کیا انہوں نے، اپنی خواہشات کو۔ یہ بہت سخت راستہ ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، انہوں نے بہت مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں زندگی میں، اب ان کو مزید تکلیف نہ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں خوش رکھے، آباد رکھے، ان کے بچوں کو ان کی دعاؤں سے ان کا سایہ ہمارے پہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ نیک ہدایت دے، اور ہم بھی نیک ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، باعمل مسلمان ہو جائیں۔ اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، میں صرف یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ان کا دل دکھا کر ہم اپنے اعمال نہ ضائع کر بیٹھیں۔ کچھ لوگ اپنے چینل کو ہٹ کرنے کے لیے
اور لائک زیادہ کرنے کے لیے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے گھرانے پر غلط غلط باتیں، آج کی رپورٹ یہ ہے، آج کی خبر یہ ہے، آج ان کے گھر میں یہ ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور میں اسی لیے ان کا ساتھ دے رہی ہوں، اسی لیے میں ان کا ساتھ دے رہی ہوں کہ مجھ سے ان کا دکھ، درد اور تکلیف مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھی جا رہی۔ یقین کرے، جب میں ان کا بیان سنتی ہوں تو میں بھی رونے بیٹھ جاتی ہوں کہ اللہ کسی کو ایسا دکھ نہ دکھائے، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، ایمان کی کمزوری ہے کہ کسی کے دامن کو داغدار کر کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ آگے ہم بھی جواب دیں ہیں، ہم بھی اپنے پروردگار کو جواب دیں ہیں۔ ایک دن آئے گا انصاف کا، جب وہ سب کو کھڑا کریں گے کٹہرے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بے حساب اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اب بس کر دیں میرے بہن بھائیوں، جو ان پر تنقید کر رہے ہیں سوشل میڈیا والے، اب بس کر دیں، اس بوڑھے نیک انسان کے اوپر مزید ظلم نہ کریں، اس کی جان پہ۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔